السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہولی قرآن کا آج ہم سورۃ لقمان والا چیپٹر پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ لقمان مکی سورت ہے۔ اس میں 34 یعنی 34 آیات ہیں۔ سورۃ لقمان جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کافر لوگ مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہے تھے۔ دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ ان پر تشدد کرتے تھے، ہیلے بہانے سے ان پر تشدد کرتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اسلام کی نشر اور اشاعت کو روکیں۔ ان کی یہ کوششیں تھیں۔ اس صورت میں چونکہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ لقمان کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس صورت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ماننے والوں کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی شرک مت کرنا۔ سورۃ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ سورۃ لقمان کی شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کی کیا صفتیں تھیں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے ہوئے میانہ روی، جتنے بھی آپ کے زندگی کے معاملات ہوں ان میں میانہ روی اختیار کرنا، چال ڈھال میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، اس طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ چیخ چیخ کر بات نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ چیخ چیخ کر بات کرتا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ علمی نکات، حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن ہمارے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، جو بھی مصیبتیں ہیں ان پر صبر کیا جائے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری سورۃ لقمان کی ریڈنگ۔ آگے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب میں مشہور تھے حکیم اور دانا کی حیثیت سے۔ حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ہے ظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا اکڑ اکڑ کر۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی۔ مختصر جوابات: حضرت لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان حکیم تھے۔ سورۃ لقمان کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کو یاد کرنے کا
طریقہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ لقمان کے اہم علمی اور عملی نکات سب سے زیادہ یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سورۃ لقمان پر مفصل نوٹ، اسٹوڈنٹ اس کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کی بھی پوری کوشش کیجیے گا۔ یہ سمجھیے گا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نصیحتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس سے یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی 34 آیات ہیں، یا زیادہ بڑی صورت نہیں ہے لیکن علم اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت لقمان نے یہ جو حضرت لقمان کے نام سے یہ صورت ہے، تو یہ حضرت لقمان کے نام سے ہی اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان، حکیم لقمان ان کا نام تھا، تو ان کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا نام رکھ دیا۔ اس میں حکیم الاعظم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی صورت جو سورہ روم گزری ہے اس میں دین اعظم کا ذکر تھا، اور ظاہر ہے کہ دین اعظم سے جب آپ وابستہ ہوں گے تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم حکمت عطا کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاق حسنہ پر ہے۔ تو حکیم الاعظم کو سورۃ لقمان میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ حکیم اعظم خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور حکمت دونوں پیش کی تھی، اور اختیار دیا تھا کہ آپ یا تو نبوت اختیار کر لیں یا حکمت، تو آپ نے حکمت اختیار کی، نبوت اختیار نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبوت کو کیوں نہیں چنا؟ نبوت تو بہت بڑا مقام ہے۔ کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا تھا، اگر مجھے اختیار نہ دیا جاتا، پہلے انبیاء کی طرح ڈائریکٹ ہی مجھے نبی بنا دیا جاتا تو میں لے لیتا۔ اس میں فائدہ یہ تھا کہ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس عظیم ذمہ داری میں میرا ساتھ دیتا، میرا کفیل رہتا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ نبوت میں لوگوں کو اشاعت دین اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ انسان نبی کا کفیل ہوتا ہے۔ اب مجھے اختیار دیا گیا تو میں اپنے اختیار سے جو ہے میں نے حکمت کو اختیار کی، کیونکہ مجھے پتہ تھا جو میں اختیار کروں گا تو میرے کندھے پر ساری ذمہ داری آئے گی، اس لیے میں نے نبوت کو نہیں چنا۔ مجھے یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصیبتوں پر صبر نہ کر سکوں، مشکل میں پڑ جاؤں، اس لیے میں نے حکمت کو قبول کیا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب حکمت قبول کر لی اور دوپہر میں جب وہ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا تھا، اور ایسی حکمت عطا کی جس میں علم کی باتیں، دانائی کی باتیں، بردباری اور تحمل عطا کیا گیا، بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دی جو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی۔ تو حکیم لقمان جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب وقت کے بادشاہ بنے تو یہ ان کے مشیر تھے، اور زبردست ان کو مشورے دیا کرتے تھے۔ ان کی بات بات میں حکمت اور دانائی ٹپکتی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے، ان کو حکیم لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، تقریباً 9 نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہ تو ہے شرک نہ کرنا۔ اپنے بیٹے کو کہا تھا، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو بھی، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ نہیں کہ خود تو نیکی کرتے رہنا اور لوگ برے کام کرتے رہیں ان کو منع نہ کرنا، بلکہ خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا۔ جتنی بھی آپ پہ مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا، اور فرمایا کہ اپنی چال ڈھال کے اندر تواضع اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اب اتنا ہی بھی تواضع اختیار نہ کرنا کہ لوگ بے وقوف سمجھیں، اور اتنا بھی اکڑ مت رکھنا کہ لوگ متکبر سمجھیں۔ اسی طرح سے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، فرمایا کہ اکڑ کر چلنا، بلکہ زمین پر بھی تم میانہ روی کے تحت چلنا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ بلند آواز سے یعنی چیخ و پکار کے ساتھ بات نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ چیخ چیخ کر بولتا ہے۔ تو اس قسم کی حرکات نہیں کرنی اور لوگوں سے منہ موڑ کر منہ پھلا کر بات نہیں کرنی، مطلب یہ کہ اخلاق حسنہ سے یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اخلاق حسنہ کی اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ تو یہ تھا اس میں سورۃ لقمان کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔